ٹائم ٹریول یہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواہش کی ہے کہ آپ وقت کی سوئیوں کو پیچھے موڑ سکیں؟ بس ایک لمحے کے لیے، کسی خوبصورت یاد کو دوبارہ جینے کے لیے، کسی پیارے کو آخری الوداع کہنے کے لیے، یا شاید کسی ایک تکلیف دہ غلطی کو سدھارنے کے لیے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا اور حتمی خواب ہے، وقت پر قابو پانا۔ لیکن ہماری تمام تر ٹیکنالوجیکل کامیابیوں کے باوجود ہم قیدی ہیں وقت کے اس بے رحم، ایک ہی سمت میں بہنے والے دریا کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اسے یوں سمجھیے، تصور کریں کہ آپ ایک راہداری میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے 3 دروازے ہیں۔ کمرہ نمبر 1 آپ کے بائیں جانب ہے، کمرہ نمبر 2 درمیان میں ہے اور کمرہ نمبر 3 آپ کے دائیں جانب ہے۔ آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ کمرہ 1 میں جائیں، باہر نکلے، چلتے ہوئے کمرہ نمبر 3 میں جائیں اور پھر الٹے قدموں کمرہ نمبر 2 میں واپس آ جائیں۔ اسپیس کی دنیا میں آپ آزاد ہیں، آپ حاکم ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کمرے وقت ٹائم کی نمائندگی کریں؟ کیا ہو اگر کمرہ 1 آپ کا ماضی ہو، کمرہ 2 حال ہو اور کمرہ 3 مستقبل؟ اچانک ماضی اور مستقبل کے دروازوں پر بھاری تالے لگ جاتے ہیں۔ آپ کمرہ 2 یعنی حال میں پھنس چکے ہیں اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل آگے کمرہ 3 کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں اسپیس میں آزادانہ حرکت کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم وقت کی زنجیروں میں اتنی بے دردی سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان زنجیروں کو توڑنا، جسے ہم ٹائم ٹریول کہتے ہیں، واقعی ممکن ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو حقیقی دنیا کے ایک خاص لمحے میں لے چلتا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ کے زیر اہتمام ایک ٹائم ٹریول پارٹی۔ تاریخ ہے 28 جون 2009، وقت ہے دوپہر کے ٹھیک 12 بجے، مقام ہے کیمبرج یونیورسٹی کا ایک شاندار اور پرسکون کمرہ۔ غباروں پر بڑے فخر سے لکھا ہے ٹائم ٹریولرز کو خوش آمدید۔ ایک میز انتہائی خوبصورتی سے سجی ہے جس پر برف میں رکھی گئی مہنگی شیمپین اور شاندار کھانوں کی پلیٹیں سجی ہوئی ہیں۔ کمرے کے بالکل درمیان میں تنہا بیٹھے، گھڑی کی ٹھک ٹھک سنتے، ہمارے دور کے سب سے بڑے فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ وہ دروازے کو دیکھ رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ 12:05، 12:10، 12:15۔ برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص دروازے سے اندر پارٹی میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ عظیم اور ذہین انسان ایک ایسی پارٹی کیوں دے رہا ہے جس میں کوئی مہمان نہیں تھا؟ اس کے پیچھے ایک کمال کی منطق تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اس پارٹی کے دعوت نامے اس وقت تک نہیں بھیجے جب تک کہ پارٹی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، یعنی انویٹیشن پارٹی کے بعد۔ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر بیکورڈ ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی کبھی ایجاد ہو گئی، چاہے آج سے 10 لاکھ سال بعد ہی کیوں نہ ہو، تو مستقبل میں کسی کو یہ انویٹیشن جو بعد میں بھیجا گیا وہ ملے گا۔ وہ اپنی ٹائم مشین میں بیٹھے گا اور 28 جون 2009 کی دوپہر ٹھیک 12 بجے اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہاکنگ تنہا بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی شاندار اور گہرا تجربہ کر چکے تھے۔ وہ عملی طور پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ فزکس کے قوانین ہمیں سرگوشی میں کیا بتاتے ہیں، کہ ماضی میں سفر کرنا ناممکن ہے، پاسٹ از پروٹیکٹڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، فارورڈ کی بات کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹائم ٹریول وقت کے مختلف حصوں کے درمیان سفر کرنے کا تصور ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اسپیس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ اسے 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: بیکورڈ ٹائم ٹریول، ماضی میں جانا، اور فارورڈ ٹائم ٹریول یعنی مستقبل میں چھلانگ لگانا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات نے ماضی میں واپس جانے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا دادی کی شادی کو روک دیں تو آپ کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ انہیں روکنے کے لیے وقت میں پیچھے کیسے جا سکتے ہیں؟ اسے مشہور گرینڈ فادر پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنا مشہور نظریہ کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر پیش کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ کائنات میں ایک خودکار دفاعی نظام موجود ہے، کہ فزکس کے قوانین فعال طور پر ماضی کو کسی بھی چھیڑ چھاڑ سے بچاتے ہیں تاکہ تاریخ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ ماضی ایک ایسا تہہ خانہ ہے جس پر مضبوط تالا لگ چکا ہے۔ یہاں ایک انتہائی حیران کن اور قابل غور بات بھی ہے۔
کہ قرآن کریم کو کے اوراق جب آپ پلٹتے ہیں تو ہمیں بیکورڈ ٹائم ٹریول یعنی ماضی میں لوٹنے کا کوئی ایک بھی واقعہ یا اشارہ نہیں ملتا، جہاں قرآن کریم ہمیں مستقبل میں جانے اور وقت کے سست پڑ جانے یعنی ٹائم ڈائلیشن کی ایسی دنگ کر دینے والی مثالیں دیتا ہے جنہیں آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ وہی ماضی میں جا کر کسی غلطی کو سدھارنے یا تاریخ بدلنے کا تصور قرآن کریم میں سر سے موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پیغام بالکل واضح ہے، جو وقت گزر گیا وہ اعمال کے رجسٹر میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے۔ کائنات کا نظام آگے کی طرف روا دوا ہے، ماضی کے دروازے بند ہیں، اور انسان کی اصل آزمائش اس کا حال ہے جو اسے مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا ہم آگے کی طرف سفر کر سکتے ہیں؟ سائنس اس کا ایک شاندار اور عقل دنگ کر دینے والا جواب دیتی ہے، ہاں، یو کین ٹریول ٹو دا فیوچر۔ فارورڈ ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ اس نے وقت کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ وقت ایک کائناتی گھڑی کی طرح ہے جو ہر ایک کے لیے بالکل ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ وقت ایک چادر ہے، ایک فیبرک کی طرح ہے، اسے کھینچا جا سکتا ہے، موڑا جا سکتا ہے، سکیڑا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں مستقبل میں سفر کرنے کی دو چابیاں دی، ایک رفتار، سپیڈ۔ آپ خلا اسپیس میں جتنی تیزی سے سفر کریں گے، وقت میں آپ کا سفر اتنا ہی سست ہو جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی 99% رفتار سے اڑنے والے خلائی جہاز میں زمین سے نکل جائیں اور آپ کو لگے کہ 5 سال گزرے ہیں، تو جب آپ واپس آئیں گے تو زمین پر 50 سال گزر چکے ہوں گے۔ آپ کی عمر میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن آپ کا خاندان بوڑھا ہو چکا ہے۔ آپ نے عملی طور پر مستقبل کا سفر کیا، یعنی ٹائم ٹریول کیا۔ دوسرا ہے گریوٹی۔ بھاری اور بڑی جسامت والی اشیاء وقت کو موڑ دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی خلائی جہاز کو کسی بہت بڑے بلیک ہول کے قریب کھڑا کر دیں، جیسے انٹرسٹیلر مووی میں تھا، تو اس کی شدید کشش ثقل کی وجہ سے آپ کا وقت زمین کے مقابلے میں انتہائی سست ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے قریب گزارا گیا 1 گھنٹہ زمین پر 7 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ آپ نے انٹرسٹیلر مووی میں دیکھا ہوگا، ایک حقیقی ٹائم ٹریولر کی کہانی سنیے۔ یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سب سے پہلے حقیقی ٹائم ٹریول موجود ہے۔ روسی ایسٹروناٹ سرگائے کیرکالیف کو ہی دیکھ لیجئے۔ انہوں نے خلا میں 803 دن گزارے اور وہ 17,500 میل فی گھنٹہ کی حیرت انگیز رفتار سے زمین کے گرد چکر لگاتے رہے۔ چونکہ وہ اتنے لمبے عرصے تک اتنی تیزی سے رفتار سے حرکت کر رہے تھے، زمین پر موجود ہمارے وقت کے مقابلے میں ان کا وقت حقیقتاً تھوڑا سا سست ہو گیا تھا، جبکہ جب وہ واپس آئے تو 0.0 سیکنڈ مستقبل میں سفر کر چکے تھے۔ یہ 1 سیکنڈ کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن یہ اس بات کا قطعی اور مستند سائنسی ثبوت ہے کہ فارورڈ ٹائم ٹریول حقیقت ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے ان دو کے علاوہ، جسے ایگزوٹک میٹر کہتے ہیں۔ سائنسدان ایگزوٹک میٹر کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک منفی کمیت والا، پراپرٹیز والا ایک عجیب و غریب مادہ ہے جو نظریاتی طور پر ورم ہول کو کھلا رکھ سکتا ہے، جو خلا اور وقت کے درمیان شارٹ کٹ کا راستہ کام کرتے ہیں، لیکن فی الحال یہ مکمل طور پر میتھمیٹیکل بیسس پہ ہے۔ آئنسٹائن نے 20ویں صدی میں وقت کی ریلیٹیوٹی اور اس کے مڑنے کے بارے میں جو کچھ دریافت کیا، قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، انتہائی خوبصورتی سے اور گہرائی کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کی طرف چلتے ہیں، جو ایک شخص کی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعے کا ذکر کرتی ہے، جنہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس تباہی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے میکانزم پر غور کر رہے تھے۔ زندگی، موت اور خود وقت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حقیقت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب انہیں دوبارہ اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، جنہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے بس ایک چھوٹی سی نیند لی ہو، جواب دیا، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حیرت انگیز حقیقت عیا کی، نہیں، بلکہ تم 100 سال تک اسی حال میں رہے ہو۔
لیکن یہاں آ کر قرآن کریم کی فزکس انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو چیزوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا۔ ایک، ان کا کھانا اور پانی، وہ بالکل تازہ تھے، وہ نہ تو خراب ہوئے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ اس کھانے کے لیے وقت بالکل صفر رہا، یعنی وقت گزرا ہی نہیں۔ دوسرا، ان کا گدھا، وہ گل سڑ کر خشک ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گدھے کے لیے پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ ایک ہی مخصوص جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ٹائم ڈائلیشن کا ایک شدید ترین اور حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے کھانے کی بایولوجیکل گھڑی مکمل طور پر رک چکی تھی، جبکہ دنیا کے وقت کی گھڑی اور ان کا گدھا ایک صدی آگے فاسٹ فارورڈ جا چکے تھے۔ وہ ایک دن بوڑھے ہوئے بغیر 100 سال بعد مستقبل میں بیدار ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ محض ایک معجزہ نہیں، بلکہ فارورڈ ٹائم ٹریول یعنی مستقبل کے سفر کی ایک انتہائی واضح مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت کی نیند سلایا اور پھر بیدار کیا تو در حقیقت انہیں 100 سال آگے مستقبل میں پہنچا دیا گیا، یعنی فارورڈ ٹائم ٹریول۔ یہ حکم الہی کے ذریعے فارورڈ ٹائم ٹریول کی سب سے بڑی اور حتمی مثال ہے۔ ہم یہی سب سورہ کاف میں اصحاب کاف یعنی غار والوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، جو 309 قمری سال تک سوتے رہے، اور جب جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ محض چند گھنٹے آرام کر کے اٹھے ہوں۔ کائنات کا وقت چلتا رہا، لیکن اس غار کے اندر وقت کے خالق نے وقت کو موڑ دیا تھا۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ آج سے 1400 سال قبل، جب دنیا سائنس کے ابتدائی حروف سے بھی ناواقف تھی اور وقت کو صرف سورج اور چاند کی حرکت سے سمجھا جاتا تھا، اس دور میں ٹائم ڈائلیشن اور وقت کے سکڑنے یا پھیلنے کے اتنے پیچیدہ اور خالص سائنسی حقائق کون بیان کر سکتا تھا؟ ریگستان عرب میں ایک ایسے دور میں یہ کائناتی راز اس بات کی سب سے بڑی، حتمی اور ناقابل تردید دلیل ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سراسر اس رب ذوالجلال کا کلام ہے جس نے وقت یعنی اور سپیس اور اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے تخلیق کیا ہے۔ قرآن کریم میں موجود سائنس اور جدید علوم کی یہ جھلک اس کی حقانیت، اس کی ڈیوینٹی کی ایک روشن اور زندہ مہر ہے، جو آج کی جدید سائنس دنیا کے سامنے بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار انسان کی عقل کو پکارتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن؟ قرآن محض بند آنکھوں سے عقیدت کے طور پر چوم کر غلاف میں لپیٹ کر رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کائنات کے پوشیدہ رازوں، انسانی وجود کے اسرار اور زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کا حتمی الٹیمیٹ گائیڈ بک ہے۔ یہ کلام ہم سے سختی سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی آیات پر رکیں، سوال کریں، کھوج لگائیں اور غور و فکر کریں، کیونکہ جب آپ کائنات کے سائنسی قوانین کو سمجھ کر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان محض روایتی یا اندھا نہیں رہتا، بلکہ وہ علم، منطق اور یقین کی ایک ایسی مضبوط چٹان بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی جدید سے جدید ترین فلسفی بھی نہیں ہلا سکتی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب کو محض ہونٹوں سے ادا کرنے کی بجائے اسے عقل اور شعور کے ساتھ سمجھنے اور اس کے رازوں پر غور و فکر کرنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ کائنات کے اصل خزانے اور حتمی ہدایت صرف انہی کے لیے ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، ہم صرف غور و فکر کر رہے ہیں، کامل اور حتمی علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم تو محض اس کی تخلیق کی لامحدود کتاب کے چند صفحات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔